يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محترم بزرگان جماعت، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے اسلام میں شرم و حیا کا کیا مقام ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، بتانے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، شرم اور حیا یہ انسان کا فطری وصف اور فطری جوہر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی فطرت میں یہ وصف اور یہ صفت ودیعت کر دیا ہے، رکھ دیا ہے کہ ہر انسان کے اندر فطرتاً شرم اور حیا کا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ ہم اس بات کو حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کے واقعے سے بخوبی جان سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت میں رہنے کو کہا اور اللہ رب العالمین نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ایک مخصوص درخت کے پھل کو نہ کھانا، لیکن انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب پھل کھا لیا تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کے جسم اور بدن سے لباس کو چھین لیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام فطرتاً شرم اور حیا کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت میں جو درخت تھے ان کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے، اپنے جسم اور بدن کو انہوں نے ڈھانپنے لگا،
تو میرے محترم حاضرین، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر، بنی نوع انسان میں اللہ رب العالمین نے فطرتاً شرم و حیا کی صفت کو رکھ دیا ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو صفت کے انسانوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان ایک خصوصیت اور امتیازیت کا ایک فرق انسانوں میں اور جانوروں میں کرتی۔ اگر انسان کے اندر شرم و حیا نہ ہو تو انسان اور جانوروں میں کوئی امتیاز اور خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ میرے محترم حاضرین، اہل علم نے حیا کی، شرم کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حیا وہ خصلت اور اس عادت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو برے کاموں سے کرنے سے روکے، برے کاموں میں کرنے سے، آگے بڑھنے سے، آمدہ کرنے سے انسان کو روکنے والی چیز، اور اسی طرح سے دوسروں کے حق کو مارنا، حق تلفی کرنے سے روکنے کا نام حیا ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ، امام واحدی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، الاستحیاء من الحیا، کہ حیا یہ حیات سے مشتق ہے، یعنی زندگی سے مشتق ہے، کہ انسان ایک زندہ دل انسان جس کے اندر احساس ہو، شعور ہو، تو ایسا آدمی برے کاموں کے قریب نہیں جائے گا، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرے گا۔ جس آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے وہ آدمی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر، روک کر رکھتا ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ وہ خود فرماتے ہیں حیا کی تعریف کرتے ہوئے، حیا ایسی چیز کا نام ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر کیا کیا احسانات کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کچھ نعمتوں سے اسے نوازا ہے، اس بات کا جائزہ لینا، اور اسی طرح سے اس بات کا بھی جائزہ لینا کہ مجھ سے کیا کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے کیا کیا کمیاں ہو رہی ہیں، اور میں کیا کیا نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے احسانات، نعمتوں کا جائزہ لے گا اور اپنی غلطی اور کوتاہیوں کا وہ محاسبہ کرے گا، ان دونوں کے درمیان ایک چیز اور ایک کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، جو احساس اور شعور انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اسی کیفیت، اسی حالت، اسی احساس کا نام حیا ہے۔ میرے محترم حاضرین، حیا کی اسلام میں بڑا مقام و مرتبہ حیا کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ میرے محترم حاضرین، اہل علم نے حیا کی دو قسمیں کی، ایک حیا نفسانی ہوتی ہے، ایک حیا ایمانی ہوتی۔ آدمی فطرتاً نفسی طور پر اس کے اندر جو جذبات، جو احساسات، خیالات ہوتے ہیں، آدمی برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے رکتا ہے، وہ علل اعلان لوگوں کے سامنے برہنہ ہونا، لباس کو اتارنا پسند نہیں کرتا، یہ نفسانی حیا کہلاتی۔ اور ایک حیا ہوتی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اپنا کر، اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ایمانی حیا کہلاتی ہے۔ اور اسلام کے نزدیک دونوں حیا مطلوب ہیں، جو نفسانی حیا ہے وہ بھی انسان کے اندر موجود ہو، جو ایمانی حیا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی مد نظر رکھتے ہوئے دل میں بسا کر آدمی برائیوں سے رکتا ہے، یہ حیا، یہ دونوں حیا انسان کے اندر بیک وقت ہونا چاہیے۔ میرے محترم حاضرین، اسلام میں حیا کے بہت سارے فضائل اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس کی طرف لوگوں کو ابھارا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حیا یہ اللہ کے جہاں پر بہت سارے اسماء اور صفات ہیں، انہی میں سے ایک صفت الحیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت حیا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جو کہ برہنہ، بے لباس لوگوں کے سامنے نہا رہا تھا، غسل کر رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ عز وجل حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، رواہ ابو داود۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین بڑا باحیا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت حیا ہے، اللہ شرمیلا ہے، اور اللہ رب العالمین پردہ پوشی کرنے والا ہے، ستیر ہے، اللہ رب العالمین پردہ پوش ہے، اور اللہ رب العالمین حیا کو بھی پسند کرتا ہے، پردہ پوشی کرنے کو بھی پسند کرتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو آدمی نہانا چاہے، غسل کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ آڑ اور پردے کا اہتمام کرے، پردے میں رہتے ہوئے وہ غسل کرے۔ لوگوں کے سامنے علل اعلان نہانا اور برہنہ ہونا یہ اللہ رب العالمین کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کس قدر حیا ہے، کس قدر پردہ پوشی کرتا ہے کہ بندے چھپ چھپ کر بھی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو منٹوں میں لوگوں کو، اپنے بندوں کو رسوا اور ذلیل کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے بہت سارے لوگوں کے گناہ اور ان کی برائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، پردہ پوشی سے کام لینا، بے حیائی کے کاموں کو واضح اور ظاہر نہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیماتوں میں سے ایک تعلیم ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کسی مسلمان کے عیبوں کو، اس کی برائیوں کو چھپانا، اس پر پردہ ڈالنا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس آدمی کے برائیوں کو اور بے حیائی کے کاموں پر پردہ ڈالتا ہے، اور اللہ رب العالمین پردہ پوشی سے کام لیتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، اسی طرح سے صفت حیا، شرم، جیسے اللہ رب العالمین کی ایک خاص صفت ہے، ویسے ہی انبیاء اور رسولوں کی بھی ایک خاص صفت ہے۔ انبیاء اور رسول جو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغامبر ہیں، ان کے اہم خصوصیات جہاں پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت شرم و حیا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا پیغمبر تھے، ویسے تمام انبیاء بڑے باحیا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ واقعہ مشہور ہے۔ بنی اسرائیل جو کہ انبیاء کو ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے باحیا تھے، اور بنی اسرائیل کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے علل اعلان مل جل کر برہنہ نہایا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے چھپ کر، آبادی سے دور جا کر وہ غسل کیا کرتے، نہایا کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس شرم و حیا کی صفت کو مسخرہ بنا لیا، مذاق کرنے لگے اور جھوٹے الزامات سے نوازنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی خامی ہے، کوئی بیماری ہے، وہ چھپانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے سامنے نہانا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اور اللہ رب العالمین نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام اور تہمت سے بری کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے اور پیغمبر اور رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہانے کے لیے گئے دور میں، اور وہ اپنے کپڑوں کو اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیا۔ نہا ہی رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ ہوا کہ وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر دوڑنے لگتا ہے، آبادی کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرم اور حیا کے مارے فوراً اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ لباس اور کپڑے لے لیں اور اپنے بدن کو ڈھانپ لیں۔ ہوا یہ کہ اللہ کا کرنا کہ وہ پتھر ان لوگوں کے پاس جا کر رکتا ہے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کے الزامات سے نواز رہے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ لیتے ہیں، اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ہم جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر رہے تھے یہ بالکل جھوٹی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح سالم ہے، ان کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اس طرح سے الزامات سے بری کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کپڑے لے کر لباس زیب تن کر لیتے ہیں، اور غصے کے مارے اس قدر اپنی لاٹھی سے پتھر پر ضرب لگاتے ہیں، مارتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مار کے نشانات 4 سے 5 نشانات اس پتھر پر لگ جاتے ہیں، ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔
تو میرے محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی ایک خاص صفت شرم و حیا ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شرمیلے تھے، بڑے باحیا تھے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، رواہ البخاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک کنواری لڑکی پردہ میں رہتے ہوئے، حجاب میں رہتے ہوئے، اپنے کپڑوں میں رہتے ہوئے جس قدر وہ باحیا ہوتی ہے، شرمیلی ہوتی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ، ایک کنواری لڑکی سے کہیں زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمایا کرتے تھے، بڑے باحیا تھے۔ میرے محترم حاضرین، اس حدیث کی شرح میں اہل علم نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ میں فائدے کے طور پر ایک بات یہ بھی نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سب سے پہلی بات ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حیا اور شرم کو کنواری لڑکی سے، بلکہ اس سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ کنواری لڑکی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیا اور شرمیلے تھے۔ تو ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے جو مسلم معاشرے میں نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اس صفت کو اپنائیں اور وہ شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہوں، اس لیے کہ صحابہ جو چیزیں دیکھتے ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں، اسی کی تشبیہ دے رہے ہیں۔ گویا مدینے کی لڑکیوں کی صفت بیان کر رہے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ مدینے کی لڑکیاں جس قدر شرماتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو چاہیے اس قدر باحیا ہونا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البکر تستأذن، جو کنواری لڑکی ہوتی ہے جب اس کا رشتہ آئے تو رشتہ طے کرنے سے پہلے سرپرست اور والد کو چاہیے کہ اس لڑکی سے اجازت لے کہ فلاں لڑکے سے آپ کا رشتہ طے پانے والا ہے، کیا آپ راضی ہیں یا نہیں؟ تو اجازت لینا چاہیے سرپرستوں کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ان البکر تستحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ کنواری لڑکیاں شرماتی ہیں، وہ اپنی رائے اور خیال کا اظہار نہیں کر سکتی شرم کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذنها سماتها، کنواری لڑکی کی رضامندی کی علامت اس کی خاموشی ہے، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی رضامندی ہے۔ اگر ناراضگی ہے، نہیں چاہتی ہے وہ رشتے کو، تو کنواری لڑکی کو چاہیے کہ وہ اچھے انداز میں کہہ دے کہ میں فلاں رشتہ کو نہیں چاہتی ہوں، مجھے پسند نہیں۔ خاموش رہنے کی بات یہی علامت ہے کہ راضی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بیان کیا، اذنها سماتها، تو کنواری لڑکیوں کی رضامندی کی علامت یہی ہے کہ اس کی خاموشی۔ تو اس حدیث سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی کے دور کے خواتین کس قدر باحیا اور شرمیلے ہوا کرتی ہیں۔ اور آج کے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو آج کی لڑکیاں اس معاملے میں بڑے کوتا اور پیچھے نظر آتی ہیں۔ شادی کے سلسلے میں نہ صرف ان سے اجازت طلبی کی بات آتی ہے، بلکہ وہ خود اپنے سے رشتہ پسند کر لیتے ہیں اور واضح انداز میں اپنے ماننے یا نہ ماننے یا رضامندی یا ناراضگی کا اظہار بغیر کسی شرم و حیا کے کہہ دیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اور ہمارے معاشرے کی خواتین کو چاہیے، ہمیں مدینے کا ماحول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کا ماحول اور اس دور کی خواتین کی شرم و حیا کی صفت سے ہمیں متصف ہونے کی بے حد ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا بڑی بے مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرمیلے تھے کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جائز حقوق کو بھی شرم کی وجہ سے چھوڑ دیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت
زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں تو صحابہ کو ولیمے کی دعوت دیتے ہیں. تو صحابہ ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں. کھانے کے بعد باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں صحابہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے اور شرم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے وہ کہہ نہیں پاتے. لیکن اللہ رب العالمین فوراً وحی نازل کرتے ہوئے حق بات کو واضح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیارے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. اے لوگو جب تم کسی کے گھر دعوت پر جاؤ کھانے کے بعد فوراً منتشر ہو جاؤ, بکھر جاؤ. اور خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہنا یا اپنے گھر سے جانے کے لیے کہنا یہ کہہ نہیں سکتے شرم کی وجہ سے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کی گواہی خود اللہ رب العالمین اس آیت میں دے رہا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے انبیاء اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیا اور شرمیلے تھے, ویسے پیارے نبی کے پیارے صحابہ بھی بڑے ہی شرمیلے تھے, باحیا تھے. یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نہ صرف انسان بلکہ فرشتے اور ملائکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شرم کیا کرتے تھے, حیا کرتے تھے. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا الا تستحی من رجل الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, کیا میں اس آدمی سے شرم اور حیا نہ کروں جس آدمی سے فرشتے شرمایا کرتے ہیں اور حیا کیا کرتے ہیں. میرے محترم حاضرین, دین اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں, خصوصیتیں اور امتیازات ہیں. ان میں سے ایک اہم خصوصیت حیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر مذہب اور ہر دین کے کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, اگرچہ کہ وہ باطل پر کیوں نہ ہو. ہر مذہب کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. دین اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ان خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی شرم و حیا کی خوبی ہے. اسلام ایمان ہمارا دین ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے. نہ صرف شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اس صفت کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ایمان سے جوڑا. جس آدمی کے پاس شرم و حیا ہے گویا اس آدمی کے اندر ایمان ہے, اسلام ہے. اور جس آدمی کے اندر ایمان اور اسلام ہے گویا وہ باحیا ہے. اگر ایمان چلا جائے تو آدمی کے اندر سے حیا کی صفت بھی چلی جاتی ہے. اگر کسی انسان کے اندر سے حیا کی صفت ختم ہو جائے تو اس آدمی کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. تو میرے محترم حاضرین, آج معاشرے میں جو لوگ بے پردگی کو, بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں اور بے حیائی کو برا تصور نہیں کرتے ہیں, یہ ان کے ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے. گویا ان کے اندر ایمان نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. اگر انسان کے دل میں اسلام ہوتا, حقیقی ایمان ہوتا تو آدمی بے حیائی کو بے حیائی تصور کرتا, بے حجابی اور بے پردگی کو وہ اس کی تائید نہیں کرتا. تو میرے محترم حاضرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا. حیا اور ایمان یہ دونوں چیزوں کو ملا دیا گیا ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. ایک چیز نکل گئی تو دوسری چیز بھی لازماً نکل جاتی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کی بہت ساری شاخیں 70-60 شاخیں بتلائی ہیں, ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ شرم و حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں بھی ایک نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ شاخ کو لا الہ الا اللہ کو بتلایا اور ادنا شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, یہ بھی ایمان کی شاخ ہے اور ادنا شاخ ہے. اور تمام اور بھی بہت ساری شاخوں کا ذکر کرنے کے بجائے حیا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے پاس اعلیٰ شاخ ایمان ہے, لا الہ الا اللہ ہے, اور ادنا شاخ بھی ہے, اور ساتھ میں اگر اس آدمی کے اندر حیا کی صفت آ جائے
تو یہ حیا ایک ایسی چیز ہے انسان کو دوسرے ساری جو شاخیں ہیں اس کو اپنے اندر لانے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی طرف یہ انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ باحیا انسان ایمان کے دیگر شاخوں کو بھی اپنانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے جس آدمی کے اندر، جس انسان کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے تو اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ میرے محترم حاضرین، شرم و حیا یہ انسان کی زندگی کو سنوارتی ہے، انسان کی زندگی کی یہ زینت ہے۔ انسان کی زندگی کی زینت یہی نہیں کہ آدمی چہرے سے خوبصورت ہو، بڑا مالدار ہو، یہ اصل حقیقت زینت نہیں ہے، یہ حقیقی زینت نہیں ہے۔ حقیقی زینت انسان کی شرم و حیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بڑا خوبصورت ہے، بڑا مالدار ہے، لیکن وہی انسان اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے اندر شرم و حیا نہیں، اگر وہی آدمی تھوڑی دیر کے لیے برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، انسانوں کے نزدیک، انسانوں کی نظروں میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگ اس کو دیکھ کر آنکھوں کی لذت فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کی حقیقی عزت نہیں ہوتی۔ معاشرے میں اس کو اعلیٰ اقدار سے نہیں دیکھا جاتا، عزت کی نظروں سے اسے نہیں دیکھا جاتا۔ میرے محترم حاضرین، اس کے برعکس اگر آدمی کے اندر حیا کی، شرم کی صفت ختم ہو جاتی ہے تو وہ آدمی جری ہوتا چلا جاتا ہے، آدمی بے لگام ہوتا چلا جاتا ہے اور نافرمانیوں پر نافرمانی کرنے لگتا ہے اور گناہوں کو گناہ تصور نہیں کرتا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیگر جو نبوتیں تھیں، انبیاء جو گزر چکے ہیں، ان کے بہت سارے احکامات جو ہم تک منقول ہوتے آئے ہیں، ان میں سے ایک بات، ایک حکم یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آدمی کے اندر اگر حیا نہیں ہے تو بے حیا انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر اپنی امت کو تنبیہ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ بے حیا انسان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن بے حیا انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر حق اور باطل، اچھی اور بری چیز میں جو تمیز ہوتی ہے، فرق کرنے کا جو ملکہ ہوتا ہے، وہ ملکہ اس آدمی سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ حق و باطل میں، اچھے برے میں فرق نہیں کرتا، جو چاہے وہ منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے بے حیا انسان۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ باحیا زندگی گزارے۔ اگر باحیا شرمیلا رہے گا، اسے حق ناحق میں تمیز معلوم ہوگی، وہ فرق کر سکے گا۔ اسی طرح سے میرے محترم حاضرین، دینی تعلیمات میں شرم و حیا کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات اور ہدایتیں اور رہنمائی دی گئیں۔ بچپن ہی سے اسلام ہمیں، جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، شرم و حیا کی تعلیم دیتے ہوئے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے بستروں کو الگ کیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو شرم و حیا کے پردے لوگوں کے درمیان سے مفقود ہوتے چلے جائیں، اٹھتے چلے جائیں۔ اسی طرح سے مخصوص اوقات میں اجازت طلبی کے پر پابندی لگائی گئی، چاہے وہ نابالغ اور کم عمر کے بچے کیوں نہ ہوں۔ فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد جب انسان اپنے گھر کو کیوں نہ آئے، اسے چاہیے کہ وہ اجازت لے کر اپنے گھر میں داخل ہوں، تاکہ بچوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی شرم و حیا کی تعلیم دے سکیں اور لوگ شرم و حیا کی صفت سے متصف ہو سکیں۔ اسی طرح سے اسلام ہمیں حیا کی تعلیم دیتے ہوئے شرم و حیا کی حفاظت کے لیے بہت سارے احکام دیتے ہوئے ایک حکم بھی دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ نظروں کی حفاظت کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی نظروں کے سلسلے میں بے احتیاطی ہو جائے تو آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، شرم کی صفت سے وہ دور چلا جاتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خصوصیت سے عورتوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ مرد مومن اور اسی طرح سے جو مومن عورتیں ہیں، دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ نظروں کی حفاظت سے آدمی کے اندر شرم اور حیا کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دے گا تو بے حیائی اس کے اندر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کو زنا، بری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ شرم و حیا کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوانوں کو ایک تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے
کہ وہ شادی کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیں. شادی کی عمر جب ہو جاتی ہے تو فوراً وہ شادی کر لیں. اگر کسی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ نفل روزوں کا وہ اہتمام کریں. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. یہ نفل روزے انسان کی نگاہوں کی اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ شادی کر لینا چاہیے. یہ شرم و حیا کی حفاظت میں بڑی معاون چیز ثابت ہوگی. اسی طرح سے اسلام کی ایک تعلیم یہ ہے اختلاط مرد و زن یہ نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کی خصوصی نشستیں ہونا چاہیے، مردوں کے لیے خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. جہاں کہیں پروگرام ہو، جہاں کہیں آدمیوں کے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ایسے سلسلے میں خصوصی نشستوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں میں عورتوں کے سلسلے میں اور مردوں کے سلسلے میں یہ شرم و حیا والی کوئی کیفیت نہ ہو اور حیا کی تعلیم بچوں میں بھی آ سکے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. عورتوں کو خصوصاً اللہ رب العالمین نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ آئیں. خواہ بلا ضرورت عورتوں کا باہر نکلنا یہ بے حیائی کا باعث ہو سکتا ہے. ایسے عورتوں سے شرم و حیا کی صفت اٹھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے بلا ضرورت عورتوں کو گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے. اور اسلام نے یہ تعلیم بھی دی اگر ضرورت کے تحت گھر میں آنا ہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ باحجاب با پردہ ہو کر حجاب میں اور پردے کا اہتمام کرتے ہوئے آئے. اور کسی سے اجنبی مردوں سے بات کر رہی ہے ضرورت کے تحت آ کر تو بات اور گفتگو میں بھی عورت کو نرم لہجے سے بات نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. نرم لہجے سے تم گفتگو نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس آدمی کے اندر گناہ کا مرض ہو وہ آدمی آپ کے سلسلے میں برے خیالات اور برے افکار کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اور برائی کا وہ ارادہ کرنے لگ جائے. تو گفتگو میں بھی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بات چیت کرتے ہوئے بھی حیا کا عنصر ہماری باتوں میں شامل ہونا چاہیے. خصوصاً لوگ لڑائی جھگڑے کے وقت ایسی گالیاں دیتی ہیں جو بے حیائی سے تعلق رکھتے ہیں. آدمی کو چاہیے ڈانٹتے ہوئے بھی شائستہ الفاظ استعمال کرنا چاہیے. گالی گلوچ کرتے ہوئے بے حیا اور فحش باتوں کو اور بے حیا گالیوں کا استعمال کرنا یہ مومن کے اور اچھے آدمی کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقوں کی علامت قرار دی ہے. اسی طرح سے شرم و حیا کے سلسلے میں جہاں پر بہت ساری تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے وہاں پر ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے بسا اوقات ایسے باتیں جو شرم و حیا سے تعلق رکھتی ہوں ان کو سب کے سامنے کہا نہیں جا سکتا. ایسی باتیں ایسی گفتگو اشارے اور کنایوں میں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں صفت تھی فَإِذَا رَآ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز کو دیکھتے جو نامناسب ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سے نہیں ٹوکتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آپ کا چہرہ بتاتا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اور لوگ سنبھل جاتے سدھر جاتے. تو آدمیوں کو بھی چاہیے بات چیزیں ہر وقت اور ہر جگہ بولنے کی نہیں ہوتی، اشارے اور کنایوں میں کام چلانا پڑتا. ویسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ایک آدمی ہے ایک شوہر ہے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلاتا ہے تو اس عورت کو چاہیے اگرچہ کہ روٹی توے پر روٹی ہو پکا رہی ہو اس چیز کو چھوڑ کر فوراً وہ اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا کرے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنسی تعلقات کو جو جائز ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ضرورت سے تعبیر کر رہے ہیں. شرم و حیا سے تعلق رکھنے والے ایسی باتوں کو اشارے کنایوں میں کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک صحابیہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت میں آتی ہیں اور اپنے شوہر کی شکایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے خاوند بڑے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں اور دن میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے میرے شوہر کی شکایت نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ میرے شوہر جو دن میں روزہ رکھتے ہیں رات میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. مجلس میں کعب بن سوار رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. وہ اس عورت کے جانے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں میں نے اس قدر سخت شکایت اس
اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں کبھی نہیں سنی۔ وہ عورت اپنے شوہر کی یہ شکایت کرنا چاہتی ہے کہ بیوی کے جو جائز حقوق ہوتے ہیں اس سلسلے میں میرے شوہر کوتا ہیں، میری جائز ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس بڑی شکایت کو اس اچھے انداز میں وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا سے تعلق رکھنے والے الفاظ اور باتوں کو علل اعلان نہیں کہتے، اشارے اور کنایوں سے کام لیتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں، اپنی باتوں میں اس کا خیال کرتے ہوئے ہم معاشرے کو با حیا بنانے اور اپنے بچوں کے اندر بھی حیا کی صفت کو اپنانے اور انہیں اس سلسلے میں ادب اور تعلیم سکھانے کی طرف ہمیں توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے نامحرموں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے یا اجنبی مرد یا اجنبی عورتوں کے لباس کے بارے میں، ان کے وضاقتہ کے بارے میں آپس میں تبصرہ کرنا، یا شوہر اپنی بیوی کے سامنے بیان کرنا کسی اجنبی مرد یا عورت کے بارے میں، یا بیوی اپنے شوہر کو کسی اجنبی مرد یا عورت کے قصے کہانیاں سنانا اس کی وضاح و قطع کے سلسلے میں، اور اسی طرح سے رنگین بیانی سے کام لینا، یہ درست نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی، اور خصوصاً بعض لوگ خوابگاہوں سے تعلق رکھنے والے ایسے باتیں بھی دوسروں کے سامنے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل یہ حیا کے منافی ہے اور بے حیا چیز ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرہما۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور گھٹیا انسان ایسا آدمی ہے کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی سے اپنی جائز ضرورت پورا کرتا ہے، یا ایسی بیوی اپنی شوہر سے جائز ضرورت پوری کر کے دوسروں کے سامنے تبصرہ کرتے ہوئے پھرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ایسے لوگ بڑے ہی گھٹیا ہیں، ناپسند ہیں۔ میرے محترم حاضرین، الغرض بہت ساری تعلیمات حیا کے سلسلے میں، شرم کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان کو اپناتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس صفت سے متصف ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی برائیوں سے، بے حیائی سے اور دنیا کے فتنوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم حاضرین، اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے شرم و حیا کے سلسلے میں، شرم و حیا کے اصلی حقدار، پہلا حقدار اللہ رب العالمین ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی لوگوں سے شرم و حیا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرے۔ حیا اور شرم کا حقدار، سب سے پہلا حقدار ہمارا معبود حقیقی اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری جائز ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نوازا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بڑا باحیا اور شرمیلا ہے، بڑا نوازنے والا۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ خالی ہاتھ اسے لوٹائے اور اس کی دعا کو رد کر دی جائے، اللہ کو شرم آتی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے جو کہ حقیر بندے ہیں ہم لوگ، اللہ رب العالمین ہمارے مطالبات کو رد کرنے کے سلسلے میں سوچتا ہے، شرماتا ہے کہ میرے بندے کے جو مطالبات ہیں ان کو رد نہ کیا جائے۔ تو ہم کو چاہیے اللہ رب العالمین جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سے بہت سارے مطالبات کرتا ہے۔
اور ہم لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ہر دعا سنتا ہے، اور ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور کسی بھی طرح ہمیں شرم اور حیا نہیں آتی اور ہم لوگ اسے برا نہیں سمجھتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اور شرم و حیا کے ہمارے جو حقدار ہیں ان میں سے لوگ بھی ہیں، لوگوں سے بھی شرم و حیا کرنا چاہیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی وصیت طلب کرتے ہوئے آیا، کہا اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالح قومک. اے آدمی تو اللہ رب العالمین سے اس قدر شرم و حیا کر جس طرح سے معاشرے کے ایک بڑے بزرگ آدمی سے تم شرم و حیا کرتے ہو. معاشرے میں بزرگوں سے، بڑے لوگوں سے جس طرح سے آدمی شرم و حیا کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو کہ اخلاق کے خلاف ہو، بری عادت ہو. بہت سارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ سگریٹ کے عادی ہوتی ہیں، گٹکا کے عادی ہوتی ہیں، لیکن جب بڑے بزرگ نکلتے ہیں، اساتذہ آ جاتے ہیں، فوراً اس چیز کو چھپا لیتے ہیں، ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ وہ چیز غلط ہے، بے حیائی کا کام ہے. لیکن لوگوں سے جس طرح سے شرم اور حیا کرتے ہوئے آدمی رکتا ہے، ویسے اللہ سے بھی شرم و حیا کرنا چاہیے. اس حدیث میں دونوں چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، اللہ سے بھی شرم و حیا کرنا ہے اور جیسے لوگوں سے شرم و حیا کرتے ہیں ویسے بھی آدمیوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں سے بھی شرم و حیا کریں. آج معاشرے میں اس چیز کی بھی کمی ہے. پہلے بعض لوگوں سے شرم اور حیا کرتے ہوئے بہت ساری برائیاں نہیں کرتے، لیکن آج علل اعلان بڑوں کا، اساتذہ کا، کسی کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. اور ٹوپی کے معاملے میں ہو، سگریٹ گٹکا کے معاملے میں ہو، لباس کے معاملے میں ہو، کسی بھی طرح سے بڑوں کا ادب کیے بغیر لوگ جو ہے برائی کو انجام دیتے ہیں. بالکل یہ غلط بات ہے. اسی طرح سے ہمارے شرم و حیا کے حقدار فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم شرم و حیا کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین، اسی طرح سے رقیب عتید، یہ سب فرشتے ہیں، ان کے اوصاف ہیں. ہر وقت ہمیشہ ہمارے نامہ اعمال کو، ہمارے کرتوتوں کو، ہماری اچھائیوں کو اور برائیوں کو لکھتے ہوئے رہتے ہیں. ان کا خیال کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم و حیا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.